السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ جب رمضان کے آخری ایام چلتے ہیں تو لوگ اکثر و بیشتر فطرے کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ فطرے کا جو مقصد ہے، فطرہ اللہ نے کس شخص پر واجب کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور اس سال فطرہ کتنا نکالنا ہے اس کو بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے فطرے کے مقصد کو سمجھے۔ علماء نے بتایا کہ فطرے کے دو مقصد ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے روزوں میں جو انسان سے کچھ کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرے کا ایک نظام رکھا ہے، تاکہ روزے کے اندر اگر کہیں کچھ بھی کمی ہوئی ہو تو فطرہ اس کمی کو، اس تلافی کو پورا کر دے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہوا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں، کمزور ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، وہ بھی فطرے کے ذریعے سے اپنی عید کا کچھ انتظام کر لے، اپنے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لے۔ یہاں اب یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ فطرہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ عید سے کم از کم 5-7 دن پہلے نکال دیں۔ اب اگر آپ عید کو نکالے یا عید سے ایک دن پہلے بھی نکالے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اتنا پہلے نکال دے کہ اس مال کے ذریعے سے غریب اپنے کپڑے وغیرہ یا اپنی عید کا انتظام آسانی سے کر سکے۔ تو یہ دو مقصد فطرے کے ہیں۔ اب فطرہ کس شخص پر واجب ہے؟ دیکھو، فطرے میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے۔ فطرہ جیسے ہی انسان کے پاس مال آئے گا فوراً اس پر فطرہ دینا واجب ہو جائے گا۔ اس میں سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی انسان کے پاس مال آئے اور وہ فوراً فطرہ نکالنے کی کوشش کرے، اور فطرہ رمضان کے اندر ہی نکالتے ہیں۔ اب فطرہ کس شخص پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز زائد ہے۔ ایسا مال جس پر ایک سال اس طرح سے گزر جائے، جس کو ضروریات سے زائد سامان جس کو کہا جائے، یعنی وہ انسان کی ضروریات میں اکثر و بیشتر کام نہ آتا ہو، ایسے ہی رکھا ہوا ہو۔ تو اگر کسی کے پاس اس طرح کا مال ہو اور وہ اتنا ہو کہ ان سب کو جوڑ کر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی بیگم کا فطرہ ضرور نکالے۔ اب فطرہ کتنا نکالنا ہے؟ یاد رہے، فطرہ ہمیشہ 1.25 کلو گیہوں، گندم کی جو بھی قیمت بازار میں چل رہی ہو، اس قیمت کے حساب سے آدمی فطرہ نکالے۔ اگر گندم کی قیمت مان لیجئے بازار میں، مان لیجئے ہر جگہ کی قیمت الگ الگ ہے، اگر کہیں گندم کی قیمت 1.25 کلو کی قیمت اگر کہیں 40 روپے چل رہی ہے، یا 50 چل رہی ہے، یا 30 چل رہی ہے، تو آپ کو اتنی ہی قیمت 40 ہو، 50 ہو، 30 ہو، ایک آدمی کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے۔ اگر آدمی گھر کے، اچھا یہ بالغ اور نابالغ سب کی طرف سے نکالنا ہوتا ہے، بچوں کی طرف سے بھی نکالے، خود کی طرف سے بھی نکالے، اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی نکالے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک ایسے شخص کے لیے ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، جو مڈل کلاس ہو۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی انکم بہت اچھی ہے، 1-1.5-2 لاکھ روپے وہ مہینے کے آرام سے کما لیتا ہے، تو پھر وہ اتنا معمولی فطرہ نہ نکالے، وہ اور بہتر نکالنے کی کوشش کرے، تاکہ غریبوں کا اور زیادہ بھلا ہو سکے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس طریقے سے فطرہ نکالے، 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کی جو بھی قیمت ہوگی بازار میں، اس قیمت کو جوڑے، اور اس قیمت کے حساب سے ایک آدمی کی طرف سے اتنی قیمت نکال دے، وہی آپ کا فطرہ کہلائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے مال کی اللہ پاک حفاظت بھی فرمائیں گے، اور آپ ایک طریقے سے اپنے غریب بھائیوں کا اور زیادہ بھلا کر دیں گے۔ تو بہرحال شریعت نے اجازت تو وہ بھی دی ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے نکالے، یا 3 کلو کھجور یا کشمش کے حساب سے نکالے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مالدار لوگ کھجور اور کشمش کا فطرہ نکالے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔